شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والوں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کے پہلے حصے میں بہت ہی امیزنگ ٹوٹکی ہیں اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ایک بہت ہی اچھی کہانی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ جو خواتین غسل کیے بغیر گھر میں آٹا گوندتی ہیں، ان کے گھر میں رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد سونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگانے سے بال جلدی بڑھتے ہیں۔ باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو چنبیلی کے پتے کیڑے والی جگہ پر رکھنے سے کیڑا مر جاتا ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ چبانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ لوگوں پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بھی پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ نہار منہ 5 منٹ کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے ہونے سے پیٹ پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کچی مولی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر الٹیاں اور متلی کا مسئلہ ہو تو مالٹے کے چھلکے کی خوشبو سونگھنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے جویں کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بد ہضمی نہیں ہوتی۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے۔ ناک کے نتنوں پر تیل لگا کر سونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ سر کے چکر کو دور کرنے کے لیے شکر اور سونف ہم وزن کوٹ لیں۔ صبح اور شام 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ماہواری کے دوران گرم پانی استعمال کرنے سے درد میں کمی آتی ہے۔ چھینکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھنے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کی انفیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ صبح اور شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال انسانی جسم کو طاقت دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانے سے بھوک جلدی مٹ جاتی ہے۔ کھانسی کے لیے صبح اور شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں۔ اگر پیچش کا مسئلہ ہو تو سوکھا اسپ گھول کھانے سے جلدی آرام آتا ہے۔ آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے برف کے ساتھ ٹکور کریں۔ گاجر کا گیندا کھانے سے بانجپن کی بیماری آتی ہے۔ پیٹ کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اسپ گھول کا استعمال روزانہ کریں۔ جس گھر میں بجلی کے لیے سولر سسٹم استعمال کیا جائے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو جلدی سے نہلا دیں۔ کچی گاجر کھانے سے بڑھاپے کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ سٹیل والے چمچ سے شہد کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دانت کے درد کو دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ انڈے کا خالی کھول رات کو سر کے پاس رکھ کر سونے سے دولت آتی ہے۔ موٹاپے کو دور کرنے کے لیے چکنائی، مشروبات اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ دودھ ابالتے وقت اگر دودھ والے برتن میں چمچ کھڑا کر دیا جائے تو دودھ باہر نہیں آتا۔ بد ہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کریں۔ جس گھر میں غسل کے لیے کھانا کھانے والے برتن کا استعمال کیا جائے اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں آتی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا کر کھائیں۔ صبح ناشتے سے پہلے آدھا گھنٹہ چہل قدمی کرنے سے زندگی کا آدھا گھنٹہ بڑھ جاتا ہے۔ کپڑے مکمل طور پر سکھا کر پہنا کریں۔ گیلے کپڑے پہننے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ واش روم میں موبائل کے استعمال سے گریز کریں۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ جس گھر میں کھجوریں پڑی رہیں اس گھر سے مصیبتیں دور رہتی ہیں۔ غسل کے بعد فوراً دھوپ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے جلد پر دانے نکل آتے ہیں۔ پانی کو دیکھ کر پانی پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کبھی بھی بھول کر کچا پیاز نہ کھائیں، اس سے آپ کے گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ جو لوگ سردیوں میں جرابیں پہن کر سوتے ہیں
ان کی عمر کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے پاؤں کو ہوا نہیں لگتی اور انسان اندرونی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھی آواز بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کے نہار منہ تھوڑا سا چاٹا کریں، اس سے آپ کی آواز خوبصورت اور صاف نکلے گی۔ اگر واش روم کرتے وقت 5 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ کمزور ہے۔ جو لوگ سونے سے پہلے بیت الخلاء نہیں جاتے، بڑھاپا ان پر جلدی آتا ہے۔ جو عورت منہ پر زیادہ غصہ رکھتی ہو وہ دل کی صاف ہوتی ہے۔ مچھلی کا بچا ہوا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ شکر قندی بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں درد ہو تو 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پاؤں پر بہائیں، درد فوراً رک جائے گا۔ اگر آپ کو سوتے وقت اچھے خواب آتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد انگلی کو چاٹتے ہیں ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے جسم کے سافٹ حصے بڑے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت اگر برے خیالات آتے ہوں تو سمجھ جائیں شیطان آپ پر حاوی ہو چکا ہے۔ اگر نہانے کے بعد ناف پر تیل لگا لیا جائے تو سردی کا اثر بالکل نہیں ہوتا۔ کیل مہاسے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر 15 سے 20 منٹ تک لگائیں اور بعد میں اچھے صابن سے دھو کر صاف کر لیں۔ دانتوں سے کیڑا ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے پتے پانی میں ڈال کر ابال لیں، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر غرارے کر لیں۔ ہاتھ اور پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیموں کا رس یا سرکہ ملا کر دن میں 3 بار اور سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں کو دھویا کریں۔ تو اب چلتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ میرا ابا بہت نشہ کرتا تھا۔ ایک رات اماں گھر نہیں تھی تو ابا رات کو نشے کی حالت میں آیا۔ میں نے کھانا بنا کر دیا اور کمرے میں چھوڑ آئی۔ پھر ابا نے امی کے کپڑے نکال کر مجھے دیے اور کہنے لگے اس کو پہن لو۔ میں نے جیسے ہی اماں کے کپڑے پہنے تو ابا بہت نشہ کرتا تھا۔ ہر وقت نشے میں دھت ہو کر وہ جب بھی گھر آتا تو اماں سے بہت لڑتا اور جھگڑتا۔ میں جب ابا کو منع کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھ سے الجھ پڑتا اور کہتا تو منحوس ہے، جب سے اس گھر میں آئی ہے ہمارا سکھ چین برباد کر دیا ہے۔ ابا کی باتوں سے بہت دل آزاری ہوتی مگر میں سب کچھ برداشت کر لیتی۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتی ہوں، تم ہر وقت سلائی کڑھائی کرتی رہتی ہو، اس سے تو تمہاری آنکھیں رہ جائیں گی۔ ابا امی کو بہت مارتے تھے۔ ایک دن امی گھر پر نہیں تھی تو ابا فل نشے کی حالت میں گھر آئے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ابو کو بھوک کا سوچ کر کھانا بنایا اور ان کے کمرے میں رکھ آئی۔ میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ مجھے کہنے لگے میری بات سن کر جانا۔ وہ گرتے پڑتے اپنی جگہ سے اٹھے اور الماری سے اماں کا ایک سوٹ نکال کر مجھے دیا اور جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ میں سوچ اور دیکھ کر حیران رہ گئی اور ابا سے پوچھا ابا مگر اماں کا سوٹ تو بہت کھلا اور بڑا ہے، میں کیسے پہنوں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے دیکھ تیری ماں دن بھر ہمارے لیے کام کرتی ہے، اگر تو یہ سوٹ پہنے گی تو دیکھنا ہماری سب مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جا اب وقت نکلتا جا رہا ہے، جا کر سوٹ پہن کر آ۔ ابا کی بات مجھے سمجھ نہ آئی مگر میں اماں کا سوٹ پہن کر آئی۔ جو ہی میں نے اماں کا سوٹ پہنا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ ابا نے میرے جسم پر، میرا نام کرن ہے، میری عمر 19 سال تھی جب میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ جب میرے باپ نے، میری ماں بہت خوبصورت تھی، اونچا قد، سرخ اور سفید رنگ کے گھنگریالے بال۔ کبھی کبھی امی مجھے کہتی کہ تو میری بیٹی لگتی ہی نہیں، تو پٹھانی لگتی ہے۔ میں خوش ہو جاتی کہ خود کو شیشے میں دیکھ کر خود پر فخر کرتی اور اتنے ہی دل میں اپنی خوبصورتی پر اتراتی تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک میرا یہ حسن مجھے لے ڈوبے گا۔ میرا باپ ہی میرا ساتھ وہ گھنونا کام کرے گا، میں خود سے بھی نظر نہیں ملا پاؤں گی۔ میں سکول جاتی تھی تب میری عمر بہت چھوٹی تھی جب ابا نے غلط صحبت میں بیٹھ کر نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تو گھر کا چولہا جلتا تھا مگر جو بھی پیسے اماں بچا کر رکھتی ابا وہ پیسے لے جا کر نشہ لیتے۔ اگر اماں پیسے نہ دیتی تو وہ ان کو بہت مارتے تھے۔
अम्मा का जिस्म मार खा कर शदीद पत्थर का हो चुका था, तभी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई बार अम्मा से कहा कि हम भाग जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं जहां अब्बा हम तक ना पहुंच सके। अम्मी मुझे मना कर देती कि नहीं बेटी, ये हमारा घर है, हम कहीं भी नहीं जा सकते, और तुम अच्छी बेटी हो, किसी को भी ना बताना कि तुम्हारे अब्बू नशा करते हैं, इसी तरह लोग तुम्हें नशई की बेटी कहेंगे। अम्मी की बात मैं समझ चुकी थी, जिसके बाप नशा करते हो लोग उनकी बच्चियों को नोच खाते हैं कि इसका बाप तो नशा करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, बच्ची के साथ कुछ भी हो। मैंने ये बात सबसे छुपा रखी थी, मगर कब तक छुपाती। अब्बू अब चोरी नशा करना शुरू हो गए थे। मैंने ये बात सबसे छुपा रखी थी, मगर कब तक छुपाती। अब्बू अब चोरी करना शुरू हो गए थे। अम्मी के पास आए रोज लोग शिकायत लेकर आते। अम्मी और मैं उन सबसे तंग आ चुके थे। एक दिन मैं सुकून से घर आ रही थी कि मुझे मोहल्ले के लड़के ने रास्ते में रोक लिया और कहा, किरण देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा। वो लड़का मुझे शक्ल से ही बुरा लगा था। मैं भागते हुए घर वापस आ गई और इसके बाद स्कूल नहीं जा सकी। अम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूं, मगर मैं उनको क्या बताती कि हम मोहल्ले के लड़के भी मुझे छेड़ते हैं। अगर मैं उनको कुछ बताती तो वो ज्यादा परेशान हो जाती। मैं उनको परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए उनसे ये राज सब रखा मैंने। अब्बा घर में बहुत कम आते थे, जब भी आते तो नशे की हालत में धुत होते और घर आते ही बद से लड़ना शुरू कर देते थे। कई बार मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो कहने लगे, तू मनहूस है, जब से इस घर में आई है हमारा सुख चैन खा गई। एक बाप के मुंह से ये सब सुनकर मैं रोना शुरू हो गई। अम्मी ने मुझे तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो, मैं जब तक जिंदा हूं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब्बा अक्सर अपने नशई दोस्तों को घर ले आते और उनके साथ घर का माहौल खराब करते। उनको मना करने की देर होती थी कि वो गुस्से में आते थे। मैंने अम्मी का हाथ बटाने का सोचा और सिलसिले में उनसे बात भी की। मैं अब स्कूल तो छोड़ ही चुकी हूँ, क्यों ना मैं आपके साथ कुछ काम कर लिया करूँ। आप जिस घर में जाती हो, जो भी सिलाई करती हो, मुझे भी सिखा दो, मैं भी मदद करूंगी। अम्मी ने मुझे ये सब करने से मना कर दिया, मगर मैं अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। ऐसे जिद करके उनको मना लिया। अब मैं हर रोज उनके साथ काम करवाती और शाम को हम माँ बेटी घर आ जाती थी। अम्मी जिस घर में काम करती थी वहां के मालिक का बेटा मुझे अक्सर इशारे करता कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मुझे उससे डर लगता और अम्मी ने कई बार मुझे कहा कि तुम किसी से भी मेरी इजाजत के बगैर बात नहीं करोगी। मैं इसलिए सबसे परहेज ही करती थी। मगर एक दिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने मुझे अपनी जगह काम पर भेज दिया। मैं जब अकेली उनके घर आई तो मालिक का बेटा देखकर खुश हो गया। मैं काम में मगन थी, वो मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हड़बड़ाकर अपना हाथ छुड़वाया और वहां से जाने लगी तो वो मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं रोती चीखती रही थी, मगर कोई भी मेरी आवाज सुनने वाला नहीं था। उसने कमरे में लाकर मुझे कमरे में बंद कर दिया और अपने किसी दोस्त को फोन करने लगा। शायद उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था, तभी वो सब इतना बेधड़क कर रहा था। मैं वहां से निकलने का सोच ही रही थी। मुझे खौफ था अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं किसी के साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने फौरन दिमाग से लाने की कोशिश की तो खिड़की की तरफ नजर भी, जो अंदर से बंद थी और सीधा बाहर की तरफ खुलती थी। मैंने दुपट्टा समेटा और रोते हुए खिड़की खोलकर वहां से भाग गई। मैं तेज तेज भागती हुई घर आ रही थी। अब्बा भी मेरे पीछे ही था। वो मुझे इस तरह देखकर मेरे पीछे ही घर आ गया। मैं घर आती तो अम्मी के गले लगकर रोना शुरू हो गई। अब्बू ने मुझे बाजू से पकड़कर दबोचा और कहने लगा, बोल किसके साथ मुंह काला करके आई है? तुझे कोई शर्म हया भी है या नहीं? बेधड़क इधर उधर घूमती फिरती है। वो अम्मी से कहने लगे, मैं तो पहले ही कहता था ये बदचलन और आवारा है, इसे जल्द से जल्द घर से रुखसत करो वरना मैं इसे घर से निकाल दूंगा। उस वक्त अब्बू के दोस्त भी हमारे घर ही थे और अब्बा को पकड़कर कमरे में ले गए। मैं देर तक रोती रही। अम्मी को बताने लगी तो वो भी रोना शुरू हो गई। वो मुझे पीटने लगी कि तुझे मना किया था ना, मगर तू मेरी सुनती कहाँ है? तू खूबसूरत है इसलिए जहां जाती है लोग तेरे पीछे पड़ जाते हैं। इसी दिन अम्मी ने मेरी शादी का फैसला किया और किसी जानने वाले को मेरा रिश्ता करवाने का बोल दिया। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मैं अभी तक शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मा बात जिद थी कि शादी मैं तेरी अब भी करूंगी।
کرن کب تک تو اس گھر میں رہے گی اور یہ سب کچھ برداشت کرے گی؟ میں اب چپ کر کے مجھے اپنے حسن سے نفرت ہونے لگی۔ میرا دل کرتا کہ میں اپنے منہ پر تیزاب پھینک دوں۔ کیا اس معاشرے میں خوبصورت لڑکی کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے؟ کیا عورت اس معاشرے کے لیے گوشت کا ٹکڑا ہے جسے کوئی بھی مرد جب مرضی نوچ لے؟ اس واقعے کے بعد میں بے حس ہو چکی تھی۔ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی، میں نے بھی ضد نہیں کی، اس لیے اب گھر پر رہتی ابا اس دن کے بعد بدل چکے تھے۔ میں حیران تھی کہ ابا اتنی جلدی کیسے بدل گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی بیٹی کہتے؟ میں خوش تھی کہ چلو ان کو احساس ہوا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ ابا کے بدلتے رویے کا جب میں نے امی کو بتایا تو وہ مجھے کہنے لگی، دھیان سے رہنا، زیادہ بات چیت اپنے ابو سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں آیا، جب آیا تو وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگی۔ میں حیران تھی کہ کسی بیٹی کو اپنے باپ سے کیا خطرہ، مگر امی کو کون سمجھاتا، اس لیے میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ امی ہر روز صبح شام کے وقت ابا کو کھانا بنا کر دیتی۔ ابا میں بدلاؤ دیکھ کر میں بہت خوش تھی اور میں دعا کرتی کہ ابا جلد سے جلد اپنی ذمہ داری سمجھ لے۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ ابا میرے لیے تحفہ لے کر آیا۔ کہنے لگا کہ تو میری بیٹی ہے، یہ میں تیرے لیے لایا ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، خوشی کے مارے میں اچھلنے لگی تھی۔ پھر ابا کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے روٹی بنانے لگی۔ ابا اس وقت نشے میں تھے مگر ان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ مجھے ایک پل کو شک سا ہوا مگر پھر وہم سمجھ کر میں نے سر کو جھٹکا اور ان کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ امی اس وقت گھر پر نہیں تھی، امی کی کوئی رشتہ دار بیمار تھی تو وہ ان کے گھر عیادت کے لیے گئی تھی۔ شام ہو چکی تھی، میں کھانا لے کر ابا کے کمرے میں آئی اور ان کے کمرے میں کھانا رکھ کے جب جانے لگی تو ابا نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ کہنے لگا، کرن میری بات سن کر جانا۔ ابا گرتے پڑتے اٹھ کر ان کی الماری کی طرف چلے گئے اور اماں کی الماری سے اماں کا سوٹ نکال کر مجھے دیا کہ یہ جلدی سے پہن لو۔ میں ابا کی طرف دیکھ کر حیران ہوئی تو وہ کہنے لگے، تو چاہتی ہے نا کہ ہمارے حالات بدل جائیں تو جلدی سے سوٹ پہن لو اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تیری ماں کی نوکری چھوٹ جائے گی۔ مگر وہ سوٹ کھلا اور بڑا تھا۔ میں نے جب ابو سے کہا تو کہنے لگے، کوئی بات نہیں، تم جلدی سے پہن لو۔ میں جا کر اماں کا جوڑا پہنا ہے۔ جو ہی میں اماں کا سوٹ پہن کر ابا کے سامنے آئی تو میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئے۔ ابا نے میرے جسم کے کچھ حصوں کو ماچس کی تیلی سے جلایا تو میرے حلق سے چیخیں نکل گئے۔ میں امی کو آوازیں دے رہی تھی مگر سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جلسی ہوئی جگہ پر جلن تھی، میں رو رہی تھی۔ ابا کو میں نے دھکا دیا تو انہوں نے جلدی سے مجھے امی کی چادر اڑائی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے گئے۔ ابا نے میرے منہ پر ٹیپ لگائی تھی، میں کبھی کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ کچھ دنوں سے بدلا ہوا ابا کا رویہ میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گزرنے لگا۔ مجھے امی کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ ابا سے دور رہنا۔ ابو جب مجھے گلی سے لے کر گزر رہے تھے، ایک عورت نے رک کر ابا سے پوچھا، کون ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو ابا نے میرا بازو دکھایا کہ یہ جل گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر ہی جانا تھا تو جلایا کیوں؟ وہ عورت کچھ بات کرنے لگی کہ ابا جلدی سے مجھے لے کر آگے ہو گئے۔ وہ کسی سنسان جگہ پر مجھے لے آئے۔ وہ روڈ بالکل خالی تھا، بس کچھ ہی دور ایک ٹھیلے والا تھا جو اپنی سبزی بیچ کر شاید گھر جا رہا تھا۔ میں رو رہی تھی اور رہ رہ کر مجھے امی کی یاد آ رہی تھی مگر ابا کو کوئی احساس نہیں تھا۔ میں نے کئی بار ابو سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو ان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک گاڑی رکی، اس میں سے 2 آدمی نکلے۔ ان کو دیکھ کر میرے اثر پر آسمان گر گیا۔ جب ابو نے مجھے ان کے حوالے کیا اور بھاری رقم ان سے لی، میں لاکھ روتی چیختی رہی مگر ابا نے میری ایک بات نہ سنی۔ ابو نے جب مجھے سچ بتایا تو میرا سانس رک گیا۔ میرا ابا سگا نہیں تھا، میرا سگا باپ مر چکا تھا اور میں بے جان ہو چکی تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے نشے کی خاطر مجھے داؤ پر لگا دیا تھا۔ کئی بار امی کا خیال آیا کہ وہ گھر آ کر مجھے ڈھونڈے گی، میں جب نہ ملی تو وہ مر جائے گی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب میرے بازو سے جلن کی وجہ سے آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ کچھ وقت جب ماضی اور رات کا سارا منظر کا سایہ میرے دماغ پر لہرایا تو میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا مگر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ جب دروازہ پیٹ پیٹ کر میرا حلق خشک ہو گیا تو میں ایک طرف دیوار سے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد جب دروازہ کھلا تو میں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔
مگر جو ہی میری نظر سامنے پڑی تو میں ساکت رہ گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مالک مکان کا بیٹا تھا، جس نے کئی ماہ پہلے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں اسے دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی۔ وہ میرے قریب بیٹھا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، دیکھ تب تو بھاگ گئی تھی، اب تیرے ستیلے باپ نے خود میرے حوالے کیا ہے، اب جو کرنا ہے کر کے دکھا، میں بھی تو دیکھوں۔ مجھے بابا کا تحفہ یاد آیا، اسی وجہ سے ابو مجھے پہنا رہے تھے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، لاکھ منتیں کی کہ مجھے چھوڑ دے، میری ماں مر جائے گی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ انسان نہیں بلکہ پتھر کا تھا۔ میں تھک ہار کر تسلیم کر چکی تھی کہ میرے ستیلے باپ نے میرا سودا کر دیا ہے۔ اپنا جلا ہوا بازو دکھا کر مجھے ابو سے نفرت ہو گئی۔ وہ زخم دے کر میں قسمت کو روتی رہی تھی کہ کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہوں۔ باپ مر گیا، اماں نے دوسری شادی کر لی اور پھر ستیلے باپ نے اس طرح سے کیا۔ مجھے گھر سے آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ میں نے مالک مکان کے بیٹے کی منتیں کی، ایک بار میری ماں سے بات کروا دے، میں بس ان کی خیریت جان لوں، پھر جیسا کہے گا میں ویسا کروں گی۔ کوئی سوچ کر اس نے حامی بھر لی اور رات کو امی سے میری بات کروائی۔ مگر جو ہی میں نے امی کو پکارا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی، کوسنے لگی کہ میں نے ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا، گھر سے بھاگ کر میں نے ان کی عزت نیلام کر دی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ان کو ابو نے سب کچھ بتایا ہے کہ کیسے رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ کر منہ کالا کر چکی ہوں۔ امی کی باتیں اس طرح سے سن کر میں مر گئی۔ میرا باپ اتنا گر سکتا تھا، اس نے ہر حد پار کر دی۔ اب میں پتھر کی ہو چکی تھی، واپسی کے سب راستے بند ہو چکے تھے۔ اب گھر جاتی بھی تو امی کبھی بھی مجھے تسلیم نہ کرتی۔ ان کے لیے ان کی بیٹی مر چکی تھی۔ میں نے نئی زندگی کو برداشت کر لیا۔ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اتنی مجبور نہ ہو، اللہ کسی بھی لڑکی پہ یہ وقت نہ لائے۔ میری خوبصورتی مجھے لے ڈوبی تھی، اس سے بہتر تھا کہ میں کالی ہوتی مگر عزت کے ساتھ تو جیتی۔ مجھے میرے حسن نے رسوا کر دیا تھا۔ مالک مکان کا بیٹا انسان نہیں تھا، وہ مجھے حیوان معلوم ہوتا تھا۔ وہ بہت کم میرے کمرے میں آتا، مگر جب بھی آتا وہ مجھے مارتا اور جلا کر جاتا۔ میں اس کی بات نہیں مانتی، سارا دن بھوکی رہتی۔ اس نے ایک ادھیڑ عمر کی عورت کو میری نگرانی پر مامور کر رکھا تھا۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا، میں گھر میں سے کچھ آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پہلے تو میں سن کر ڈر گئی، مگر پھر اس عورت نے مجھے دلاسا دیا، بیٹی اللہ پر یقین رکھو، اس سے مدد مانگو، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ وہ عورت مجھے ماں کی طرح لگتی تھی، میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ مجھے اس سے عجیب قسم کی انسیت ہونے لگی۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور نبیل اندر آ کر خالہ سے کہنے لگا کہ جلدی سے اسے تیار کریں، 10 منٹ کے بعد اس کا نکاح ہے۔ یہ بات سن کر مجھے لگا کہ 7واں آسمان میرے سر پر گر گیا ہے۔ میں ہکی بکی ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی تو وہ باہر چلا گیا۔ میں نے اس شام اللہ سے دعا مانگی مگر کوئی بھی فرشتہ یا انسان میری مدد کرنے کو نہ آیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد میرا نکاح نبیل سے کروایا گیا۔ میں ایک مورت بن چکی تھی۔ مجھے نبیل سے نفرت تھی، اس نے مجھ سے زیادتی کی۔ میرے باپ سے بڑھ کر وہ درندہ صفت انسان ثابت ہوا، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا تھا۔ نبیل نکاح کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ 2-3 دن مجھے نظر بھی نہ آیا۔ جب لوٹا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم کراچی شفٹ ہو رہے ہیں اور یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اب تم میری بیوی ہو، امید ہے کہ تم کچھ بھی ایسی حرکت نہیں کرو گی، مجھے تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا پڑے۔ میری زندگی تو پتنگ کی ڈور کی طرح ہو گئی، نہ جانے کب کٹ جاتی، کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں نبیل کے ہمراہ کراچی آ گئی۔ اس نے کبھی پلٹ کر مجھے اس شہر کا رخ نہیں کروایا۔ میں روتی رہتی، نبیل میرے پاس آیا اور کہنے لگا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے یہ سب میری محبت میں کیا ہے۔ میں یہ سن کر صدمے میں تھی کہ محبت، مگر اس نے وہ پھر بھی کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ کہنے لگا کرن، تمہاری ماں ہمارے گھر کام کرتی تھی، مگر اس نے میرے بابا سے کہا تھا کہ وہ کسی طرح تمہیں شیلٹر دیں، مگر اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم تمہیں گھر لے آتے۔ میرے بابا اور تمہاری ماں کزن تھے۔ میرے بابا نے تمہاری ماں کو بہت روکا کہ اس آدمی سے شادی نہ کرو، مگر وہ کسی صورت نہیں مانی۔ وہ تمہارے باپ سے محبت کرتی تھی۔ محبت میں آ کر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ تمہارے باپ کے مرتے ہی دوسری شادی کر لی۔ پھر جب تمہارا باپ نشہ کرنے لگا تو وہ ابو کے پاس آئی، اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی، مگر اب کیا فائدہ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابو نے ان کو کام پر رکھ لیا کیونکہ تمہارے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ ابو نے کئی بار کہا کہ اس آدمی کو چھوڑ دے، مگر وہ نہیں مانی۔ پھر ابا بیمار رہنے لگے،
انہوں نے آخر مجھ سے وعدہ لیا کہ میں تم سے شادی کروں، مگر میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ آنٹی سے کئی بار کہا کہ میرا نکاح کرن سے کر دیں، مگر ان کو اپنے شوہر کی فکر تھی کہ وہ ان کو ماریں گے، اتنا بڑا فیصلہ وہ اکیلے نہیں لے سکتی۔ اس دن بھی وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن میں بھاگ گئی۔ پھر ابا نے مجھے اپنے دوست کے ہاتھوں بیچنے کا سوچا۔ وہ دوست نبیل کا جانے والا تھا۔ جب نبیل کو پتا چلا، اس نے ابا کو دگنی رقم دی، وہ مجھے لے آیا۔ یہ سب سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل کے مجھے یہ کائنات دھوکہ لگنے لگی، جیسے سبز باغ دکھا کر لوگ دلوں سے کھیلتے ہیں۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ نبیل مجھ سے تب سے ہی محبت کرتے تھے، مگر مجھے ان پر کبھی یقین نہیں تھا۔ کئی ماہ مجھے امی کی جدائی میں گزارنے پڑے۔ میں نے نبیل سے کہا کہ ایک بار مجھے امی کے پاس لے جائیں، میں اب بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر مجھے لاہور لے آئے تو مجھے ایسا ہمسایوں سے پتا چلا۔ میری ماں تو اسی ہفتے مر گئی۔ جب میں گھر سے گئی تو یہ خبر سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالنے کی ناکام کوشش کی، مگر میں اپنے ہوش میں کہاں تھی۔ کسی کی مدد سے جب میں امی کی قبر پر آئی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں میری وجہ سے مری تھی، ایک غلط فہمی ان کی جان لے لی۔ پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کتنا یاد کیا ہوگا۔ مجھے نبیل سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ اگر میری ماں کو سچ بتا دیتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتی، مگر اب تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں کبھی بھی اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ نبیل مجھ سے معافی مانگنے لگے، میں نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ میں نارمل ہو رہی تھی۔ ایک دن نبیل گھر نہیں تھے تو مجھے ہاسپٹل سے کال آئی۔ انہوں نے میرا نام لیا اور کہا کہ آپ کا ایک مریض آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ ان سے مل لیں۔ میں نبیل کو بغیر بتائے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ کون سا مریض ہے؟ میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں۔ مگر جو ہی میری نظر بیڈ پر پڑی تو ابو کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ماضی میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میرا سوتیلا باپ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، جب اس نے مجھے برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کی حالت بہت سیریس تھی۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کیا۔ جب نبیل کو معاف کر چکی تھی تو پھر سوتیلے باپ کو کیوں نہ کرتی۔ ابا کے ساتھ میں زیادہ تر رہتی تھی۔ ان کو کینسر تھا۔ ساری زندگی ہم پہ ظلم کرنے والے آج ہمارے سہارے پر تھے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، مگر اتنی کہ ابو کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا۔ زندگی اتنی بھیانک ثابت ہوئی تھی کہ مجھے ادراک تک نہیں تھا۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں مار پیٹ تانے، باپ کا پیار جب چاہا تو وہ مر گئے، ماں کی ضرورت تھی تو وہ قبر پر غلط فہمی کے ساتھ چلی گئی۔ خدا نہ جانے کیوں آزمائش میں ڈالا تھا کہ کسی پل سکون نہیں ملتا۔ سوتیلے باپ کا بھیانک روپ دیکھ کر میری روح کانپ اٹھتی اور وہ زخم جلنے کا نشان ہر وقت